ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت کریمہ میں جو یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس حوالے سے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ یا تو ذکر سے مراد ہے عربی زبان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، اس کے اندر عربوں کے لیے بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے شرافت اور اچھا تذکرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تمہارا ذکر فرمایا۔ اور یا پھر اس سے مراد ہے نصیحت اور دینی اصول و قوانین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تمہارے لیے قانون بیان کیے، اصول بیان کیے، دین کی باتیں اور احکام کو بیان فرمایا۔ اور یا پھر اس سے مراد ہے وعدے اور وعیدیں۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا، اسی کا ذکر ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو عربوں کے لیے کتنی شرافت کی بات ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو عربی زبان میں نازل کر کے انہیں عزت عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں سمجھتے، یعنی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی تم قرآن مقدس میں غور و فکر کر کے اپنا دین اور دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان فرمایا۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی اور وہ ظالم تھیں، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب انہیں ہمارا عذاب، تو انہوں نے ہمارا عذاب پایا جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو ظالم تھی، یعنی یہ قدرت کا دستور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اندر نبی کو مبعوث فرماتا ہے اور وہ قوم ایمان لانے سے انکار کرتی ہے، ایک زمانے تک اس کو مہلت دی جاتی ہے، مہلت کا اگر وہ فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یا تو یہ عام معنی مراد ہے، اور تفسیر ساوی میں یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ یمن کے علاقے میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا حصور یا سہول، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، قوم نے اس نبی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اور بخت نصر بادشاہ نے اس قوم کے اوپر حملہ کر دیا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، عورتوں کو قیدی بنایا، اور باقی لوگ بستی سے جان بچا کر کے بھاگنے لگے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی اور وہ ظالم تھی، اس کے بعد اور قوم پیدا کی، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ اب جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے بھاگنے لگے تو پھر آگے کیا ہوا؟ فرمایا لا ترکضوا، ان سے کہا گیا کہ اب بھاگو مت، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اسی جگہ کی طرف لوٹو جہاں تمہیں آسودگی دی گئی ہے، یعنی تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے، یہیں پہ رکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ظالموں، انبیاء کے سامنے تم لوگ غرور کرتے تھے، اب بزدل بن کر کے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اب ٹھہرو
اور رکو تاکہ اس کے بعد میں جو ذکر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ انہیں جو موجود تھے ان کی نصیحت کے لیے ہے. تو رب نے ارشاد فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، نہ بھاگو اور لوٹ جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجھے ہوئے. یہ اس قوم کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر ہے. یہاں پہ جو ان سے کہا گیا کہ واپس پلٹو، یہ کس نے کہا تھا؟ یا تو یہ کہنے والے مسلمان تھے جو غریب مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ اے نبیوں کی گستاخی کرنے والوں اور انبیاء پر اور غریبوں پر ظلم کرنے والوں، اب بزدل کیوں بن رہے ہو؟ تم جو موج مستی کر رہے تھے اور جن گھروں میں آرام سے رہتے تھے، دن جاگیروں کے اندر تم لوگ فخر کیا کرتے تھے، اب جاؤ ان کے اندر واپس جاؤ اور ان جاگیروں کے اندر جاؤ تاکہ پھر تم سے پوچھا جائے، یعنی تم کو قاضی یا جج بنا دیا جائے اور غریب لوگ تم کو فقط دولت کی بنیاد پر آ کر کے تم سے فیصلے کرائیں. یہ مذاق بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے. واپس جاؤ، جا کر کے حکومت کرو، غریب لوگ تم سے فیصلہ کرانے آئیں گے. یا تو یہ مسلمانوں نے کہا تھا اور یا پھر یہ بات فرشتوں نے کہی تھی. جب اللہ کا عذاب آیا تو بھاگنے لگے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ بھاگ کہاں رہے ہو، جاؤ واپس اپنی بستیوں کی طرف جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے. یعنی بعد میں تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے جو انبیاء کا انکار کیا اس کا حشر کیا ہوا. اور یا پھر یہ ایک غیبی آواز تھی، جب وہ بھاگ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی تھی کہاں بھاگ رہے ہو، جاؤ پلٹ کر کے جاؤ تاکہ پھر تم سے پوچھا جائے. بہرحال تینوں میں سے جو بھی بات ہو یہ ان کے بھاگنے کے وقت میں ان سے کہا گیا. اچھا، انہوں نے یہ جب بھاگ رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ پلٹو، تو وہ کہنے لگے نہیں ہم لوگ ظالم تھے. ظالم تھے کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنے نبی کو قتل کر کے ظلم کیا، یا غریب مسلمانوں کو مار کر ستا کر ہم نے ظلم کیا، یا ان کی مراد یہ تھی کہ اپنے نبی پر ہم ایمان نہیں لے کر کے آئے لہذا ہم نے ظلم کیا اور ہم لوگ ظالم ہیں، اور وہ اس طرح سے وہاں سے بھاگنے لگے. اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا. تو اب اس آیت کریمہ کا حاصل یہ ہوا کہ مکہ کے جو کافر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا رہے تھے ان سے کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی امتیں آئی تھی، ان کو بھی ڈرایا گیا جس طرح میرے محبوب نے ان کافروں کو ڈرایا، لیکن جس طرح وہ پہلے والے ایمان نہیں لائے تھے، جب اللہ کا نبی ان کو ڈراتا تھا کہ کہتا تھا کہ تم لوگ میری بات قبول کر لو ورنہ عذاب آئے گا، تم برباد کر دیے جاؤ گے، تمہاری آبادی جو ہے وہ تہس نہس کر دی جائے گی، تو اس پر وہ نبی کا مذاق بناتے اور کہتے کہ کہاں ہے عذاب، وہ عذاب لے کر کے تو آؤ. اور جب پھر عذاب کے آثار دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے اور پھر بھاگنے لگتے تھے. تو ان سے کہا جاتا تھا اب بھاگو مت، اپنی آرام گاہ کی طرف واپس جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا کر کے تمہیں کیا ملا. پھر اس وقت وہ لوگ اعتراف کرتے تھے ہائے افسوس ہم نے ظلم کیا. پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں پر ایسا عذاب بھیجتا تھا کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتا تھا. تو یہ ساری آیتیں بیان کر کے کہا گیا کہ کفار مکہ تم بھی اللہ کے عذاب سے ڈرو، پہلے والوں کی طرح مت کرو، نہیں تو پھر عذاب آ جائے گا اور پھر تم بھاگو گے، پھر اس وقت تم کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. اگر تم پناہ چاہتے ہو تو ابھی موقع ہے، ابھی جو ہے وہ ایمان لے کر کے آ جاؤ. تو یہ اتنے اچھے پیرائے کے اندر ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی گئی، لیکن جن کی قسمت میں ایمان تھا وہی لوگ ایمان لائے، اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ ساری زندگی اسلام کی مخالفت کرتے رہے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ظالم لوگ تو تباہ کر دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ نیک بندے جو انبیاء کرام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اللہ والوں کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے عذاب سے بھی بچاتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچاتا ہے. کیونکہ جب یہ عذاب آیا تو ایک روایت کے مطابق مومن ان سے کہہ رہے تھے اب کہاں بھاگ رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان محفوظ تھے اور کافر جو ہے وہ عذاب میں گرفتار تھے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تھا تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا.
جتنے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے سب کشتی میں آ گئے تھے اور باقی سب تباہ و برباد کر دیے گئے تھے۔ ایک بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لائی تھی وہ کشتی میں نہیں آ سکی، اس کو پتہ نہیں چلا، جب طوفان آ کر کے چلا گیا تب اس کو بتایا گیا کہ، تو اس نے پوچھا کہ وہ طوفان کب آئے گا، تو اس سے کہا گیا طوفان تو آ کے چلا گیا، کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بتاؤ ساری قوم تباہ کر دی گئی، اس کی جھوپڑی اس طوفان کے اندر بھی محفوظ رہ گئی۔ تو جو اللہ والوں کے دامن میں پناہ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی عذاب سے بچاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اپنے ان پیاروں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور جنت کے اندر انہیں مقام عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی اس کے اندر تباہ کر دیے جاتے ہیں، نیک لوگ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جیسے طوفان آیا کبھی تو بہت سارے پرہیزگار لوگ بھی اس کے اندر بہہ جاتے ہیں۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کہ عذاب الہی آئے، برے لوگوں کو تباہ کر دیا جائے، اچھے لوگ بھی اگر اس عذاب کی چپیٹ میں آ جائیں، تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو جو لوگ برے تھے ان کو برے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جو اچھے لوگ تھے ان کو اچھے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اچھائیوں کا انہیں اچھا بدلہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ میں گھن بھی پیسا جاتا ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے بھی عذاب میں گرفتار ہو گئے، حالانکہ وہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے بلکہ باقی لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے، اور اس عذاب کے درمیان سے اللہ نے ان کو کیا کیا، اپنی رحمتوں کے اندر لے لیا۔ جیسا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے بارے میں ہے کہ فرعون جب حضرت آسیہ پر ظلم کر رہا تھا اور انہیں طرح طرح سے عذاب دے رہا تھا، تو جب حضرت آسیہ پر عذاب بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سختیاں ہو رہی تھی اسی وقت حضرت آسیہ کی روح کو جو ہے اپنے پاس میں بلا لیا۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آسیہ کو عذاب دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے پہلے ہی ان کی روح کو بلا کر کے انہیں جنت کے اندر مقام عطا فرما دیا تھا۔ ایک بات اور اس سے بھی معلوم ہوئی کہ ہر وہ کام یا بات جو انبیاء کرام کے طریقے پر ہو، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہی صحیح ہے، لیکن جو بات طریقہ انبیاء کے خلاف ہو وہ فضول اور لغو ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں اور گھر بنا کے توڑ دیتے ہیں، یہ کھیل کود ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو باتیں اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، بس وہ کھیل کود ہے، وہ چند دنوں کی بہار ہے، اس کے بعد میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنائے، بیکار نہ بنائے، کیونکہ جو چیز فضول ہوا کرتی ہے وہ عبث اور بیکار ہوا کرتی ہے، وہ عاقل کے لائق نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، لہذا حکمت کا تقاضا یہی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی فضول کام نہیں کرتا ہے۔ فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں اختیار کرنا ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں کہ زمین اور آسمان کو ہم نے ایسے فالتو بنایا ہے، نہیں نہیں نہیں، زمین اور آسمان کو بنانے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی جو چیزیں بنائی وہ فضول نہیں ہے، دینی فائدے بھی ہیں اور اس کے اندر دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ دینی فائدہ یہ ہے بندہ آسمان میں غور کرے، زمین میں غور کرے، تاکہ زمین اور آسمان کے راز اس کو معلوم ہو، تو پتہ چلے کہ میرا پروردگار عالم کتنی قوت اور کتنی قدرت والا ہے۔ یہ تو دینی فائدہ ہو گیا۔ دنیاوی فائدہ یہ ہوا کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معدنیات، سونا چاندی تانبا پیتل کوئلہ تیل اور گیس وغیرہ رکھی جسے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح زمین سے کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اللہ نے جو درندے بنائے، چرندے بنائے، پرندے بنائے، اس میں بھی اس کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو لہذا فرمایا گیا کہ ان آیات میں بھی یہ اشارہ ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے ہاتھوں پر جو معجزات ظاہر فرمائے یہ ایسے ہی کھیل کود کے طور پہ نہیں ظاہر فرمائے ہیں، بلکہ ہم نے اس لیے ظاہر فرمائے تاکہ لوگ حق کی طرف آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھیل کود اور لغو چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہ بڑا اچھا عمدہ پیرایا ہے جس کے ذریعے ان کافروں کو ایمان کی طرف بلایا گیا۔ اب جو لانے والے تھے وہ لائے، اور جن کے مقدر میں نہ تھا وہ گمراہی کے اندر پھنسے رہ گئے ہیں۔